السلام علیکم ناظرین۔ 19 اگست پیر کا روز ہے۔ شمالی پنجاب لاہور سمیت بہت سے علاقوں پر اچھی اور تگڑی جو بارش کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے بہت سے علاقے، سندھ کے بہت سے علاقے، یہاں پر بھی جو تگڑی بارش ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے، لاہور میں اس وقت شدید جو تیز بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر بات کریں بارشوں کے حوالے سے تو آنے والے دنوں پر تھوڑی سی شدت کم ہوئے گی، تاہم 20 اگست کے بعد ایک اور سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں آنے کے لیے ہے۔ پہلے ہی جو سیلابی صورتحال ہے ملک میں تقریباً زیادہ تر جو دریا کے بیلٹ کے علاقے ہیں وہاں پر شدید سیلابی صورتحال ہے۔ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں کن کن علاقوں پر، کن کن دریاؤں پر کتنی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے، بارشیں کتنی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سیلاب نے کن کن علاقوں پر ہے وہ تباہی مچائی ہے۔ آپ سامنے صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں جو ان میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے میں آپ کو دریائے چناب کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ دریائے چناب پہ بہت سی جگہ پر جو ہے وہ شگاف پڑنے سے جو ہے بہت سی جگہ پر بستیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ اگر سکی سرور اور فورٹ منو ان علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی شدید سیلابی صورتحال ہے۔ پانی جون سا ہے وہ بستیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ بہت سی جگہ پر شگاف پڑنے سے جو ہے وہ سیلابی صورتحال اس وقت بھی جاری ہے، جو کہ آنے والے کچھ دن تک ایسے ہی جاری رہے گی، کیونکہ ان علاقوں پر پچھلے 2 سے 3 روز کے اوپر نظر ڈالی جائے تو شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو صورتحال ہے وہ مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیالکوٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہیڈ مرالہ کے مقام پر تھوڑا سا جو ہے وہ پانی میں کمی آئی ہے، تاہم ہیڈ خانگی پر کیونکہ یہ ریلا آگے گزر چکا ہے، ہیڈ خانگی اور ہیڈ قادر آباد کی طرف جنگ اور چنیوڑ کے بہت سے علاقوں پر نقصانات ہوئے ہیں کل رات کے ٹائم، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ دریا میں کناروں پر شگاف پڑنے سے پانی بستیوں میں داخل ہوا ہے، اور بہت سی جگہ پر جو ہے وہ پانی نے بہت سے جو ہے وہ خری فصلیں وہ تباہ کر دی ہیں۔ کیونکہ آج سوموار کا روز ہے تو جیسے جیسے اپڈیٹ آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ جھنگ اور چنیوڑ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پچھلے 12 سے 24 گھنٹے شدید بارش بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک جو ہے وہ مسئلہ پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب جو ہے وہ جموں کشمیر سے سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو ان علاقوں پر بھی شدید بارشیں جاری ہیں، جو کہ 20 اگست تک ان علاقوں پر جموں کشمیر کے علاقوں پر جاری رہیں گی۔ اور یہ سیالکوٹ سے دریا گزرتا ہوا منڈی بہاؤدین کے پاس سے گزرتا ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی بارشوں کی جو شدت ہے اس میں کمی آئی ہے۔ تاہم پیچھے کی بات کریں خیبر پختونخوا یا جموں کشمیر یا بھارت کے حوالے سے، کیونکہ بھارت نے 2 روز پہلے جو سیلابی ریلا چھوڑا تھا وہ اب ہیڈ مرالہ سے گزر کر جو ہے وہ آگے ہیڈ خانگی، قادر آباد، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، جنگ چنیوڑ ان علاقوں کے جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ شگاف پڑنے سے دریا کے کناروں پر پانی جو ہے وہ اسی بستیوں میں داخل ہوا ہے۔ 2 دن پہلے اعلانات کروائے گئے تھے اور لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کرنے کا عمل جاری تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ جانے کو تیار نہیں تھے، جس کے باعث یہاں پر بہت زیادہ بستیوں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے میں صرف 16 افراد جو ہے وہ بارشوں کی یا سیلاب کی نظر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اگر پورے اوور حال اگست کے مہینے کی بات کریں تو اب تک 105 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مختلف حادثات میں کرنٹ لگنے، پانی میں ڈوبنے اور ان جیسے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں سے بار بار یہی گزارش کی جاتی ہے کہ سیلابی صورتحال میں سیلابی ریلوں کے پاس جانے سے گریز کریں، اپنے جانور سیف کریں، اور جب پی ڈی ایم یا ایف ایف ڈی کی طرف سے کوئی الرٹ آئے یا مسجدوں میں اعلان کروائے جائیں آپ کے علاقے پر تو وہ علاقہ خالی کر دیں۔ سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ تقریباً فل ہو چکا ہے۔ یہاں سے آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں بڑا ریلا چھوڑے جانے کا امکان ہے، کیونکہ مزید یہاں پر جو ہے وہ پانی کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان علاقوں پر مزید بارشیں جو ہے وہ تربیلا سے پیچھے جتنے علاقے ہیں یہاں پر پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران 200 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت میں بھی جو ہے وہ بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے دریائے چناب کا جو ہے وہ دوبارہ پانی وہاں سے چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے جو ڈیم ہیں جو دریائے چناب کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ تقریباً سب کے سب فل ہو چکے ہیں، اور پچھلا جو ریلا چھوڑا تھا وہ بھی انہی ڈیموں کے اندر سے چھوڑا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر پانی کو زیادہ سٹور نہیں کیا جا سکتا، اور ان علاقوں پر کل رات بھی جو ہے وہ 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ یہ اگست اور ستمبر کی 15 تک بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تاہم آنے والے
چند گھنٹے یا کچھ دنوں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا بن بتائے پانی چھوڑ رہا ہے۔ اگر کل اتوار کی روز کی بات کریں یا ہفتے کی روز کی بات کریں تو راوی میں بھی جو ہے وہ ہفتے کی شام کو جو ہے وہ بن بتائے بھارت نے جو پانی ہے وہ چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے شدرہ کے مقام پر جو پل ہے بالکل اس کے ساتھ پانی لگ گیا تھا۔ ہیڈ بلو کی یہاں پر بھی جو ہے وہ پانی کی آمد میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماچل پردیش میں شدید بارشیں جاری ہیں۔ ہماچل پردیش میں وہاں پر بھاکرا اور پونگ ڈیم جو بھارت کے ہیں وہ فل ہونے والے ہیں اگر وہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ 2023 میں بھی جو ہے وہ پانی چھوڑا گیا تھا تو 2 دن پہلے الرٹ کر دیا گیا تھا بھارت کی طرف سے کہ ستلج میں پانی آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے۔ ستلج کی صورتحال نارمل ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اگر مزید آنے والے دنوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ستلج میں بھی پانی کا سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ راوی میں پانی ہے، چناب میں پانی ہے، اور سندھ کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبر ہے، کیونکہ سندھ، تونسا، گڈو، سکھر، کوٹلی ان علاقوں پر جو ہے وہ شگاف پڑنے سے تقریباً 150 سے زیادہ جو گاؤں ہے وہ زیر آب آئے ہوئے ہیں اور پانی ابھی بھی وہاں پر کھڑا ہے۔ اگر مزید پیچھے سے تربیلا کے مقام سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر جن علاقوں پر شگاف پڑنے سے پانی داخل ہوا ہے ان میں مزید نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلا جو 4 لاکھ کا ریلا گزرا ہے اس نے بہت سے جو ہے خریف فصلیں اور بہت سے گاؤں کو وہ نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر چناب کے حوالے سے، کیونکہ یہ چناب جو سا ہے وہ جب پنجنن سے پاس سے گزرتا ہے تو پھر آگے جو ملتان کے علاقے ہیں یہاں پر بھی بہت سے بستیاں وہ زیر آب آئی ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ شگاف پڑے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ قبائلی علاقوں کی بات کریں، قبائلی لوگ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ سکی سرور کے جو علاقے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں پر بھی جو ہے وہ سندھ کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ، علی پور، ان علاقوں کے کیونکہ پاس سے دریا گزرتا ہے جس میں بیٹ کے علاقے شامل ہیں، بیٹ گاؤں ہے ایک، وہاں پر بھی پانی داخل ہوا ہے کل رات کو۔ مزید اگر آنے والے دنوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو تربیلا سے مزید اگر پانی چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ آج رات تک کافی زیادہ امکان ہے اس بات کی، کیونکہ تربیلا فل ہے اس ٹائم آپ کا اور پیچھے شدید بارشیں جاری ہیں۔ اگر پانی وہاں سے چھوڑا جاتا ہے تو کم سے کم بھی 4-4.5 لاکھ پانی وہاں سے چھوڑا جائے گا، اور مزید جو ہے وہ دریا سندھ کے حوالے سے جو ہے کالا باغ، تونسا، چشمہ، گڈو، سکھر، کوٹلی، ان تمام تر علاقوں کے لیے ایک خطرناک جو ہے وہ صورتحال بن سکتی ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔